ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر بہادر لڑکا رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حارث کتابوں کا بہت شوقین تھا مگر گاؤں کی لائبریری میں زیادہ کتابیں نہیں تھیں۔ ایک دن حارث نے سنا کہ گاؤں کے پرانے محل میں ایک پراسرار اور جادوئی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھ لے اس کی تمام خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں۔ حارث کو اس کتاب کو پانے کی خواہش ہوئی مگر محل بہت پرانا اور خوفناک تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ محل میں ایک قدیم جادوگر کی روح بھٹکتی ہے، لیکن حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورا کرنے کے لیے اس خطرے کا سامنا کرے گا۔ رات کے وقت جب چاند اپنی پوری روشنی بکھیر رہا تھا، حارث نے محل کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وہ خاموشی سے محل کے دروازے تک پہنچا اور اندر داخل ہو گیا۔ محل کے اندر ہر طرف اندھیرا تھا، صرف چند پرانی شمعیں جل رہی تھیں۔ حارث نے ہمت باندھی اور کتاب کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کئی کمروں کو دیکھنے کے بعد آخرکار وہ ایک پرانے کمرے میں پہنچا جس کے وسط میں ایک سنہری صندوق رکھا ہوا تھا۔ حارث نے صندوق کا ڈھکن کھولا اور اس میں سے وہ جادوئی کتاب نکال لی۔ کتاب پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا مگر حارث کو سمجھ نہیں آیا۔ اچانک کتاب سے ایک روشنی نکلی اور اس کے ارد گرد کی جگہ روشن ہو گئی۔ روشنی میں سے ایک خوبصورت جن نمودار ہوا۔ جن نے کہا، میں اس کتاب کا محافظ ہوں۔ اگر تم اس کتاب کا استعمال نیک نیتی کے ساتھ کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ حارث نے دل کی گہرائیوں سے کہا، میں اس کتاب کو صرف اپنے اور گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ جن نے کہا، پہلے تمہیں 3 آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، تبھی تم اس کتاب کی جادوئی طاقت کو حاصل کر سکتے ہو۔ پہلی آزمائش میں حارث کو ایک بھاری چٹان کو ہٹانا تھا جو ایک گاؤں کے راستے کو بند کر رہی تھی۔ حارث نے اپنی پوری طاقت لگا دی مگر چٹان نہیں ہلی۔ تبھی کتاب سے ایک جادوئی روشنی نکلی اور چٹان خود بخود ہٹ گئی۔ دوسری آزمائش میں حارث کو ایک زہریلے سانپ کا سامنا کرنا تھا۔ سانپ نے حارث پر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر کتاب کی جادوئی طاقت نے سانپ کو پرسکون کر دیا۔ آخری آزمائش میں حارث کو اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کرنا تھا جو کہ اکیلاپن تھا۔ جن نے کہا، یہ سب سے مشکل آزمائش ہے کیونکہ یہ تمہارے دل کا خوف ہے۔ حارث نے دل میں ہمت پیدا کی اور کہا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پاس میرے خواب ہیں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ حارث کا خوف ختم ہو گیا اور وہ مضبوطی سے کھڑا رہا۔ جن نے مسکرا کر کہا، تم نے تمام آزمائشوں کو کامیابی سے پار کر لیا ہے، اب یہ کتاب تمہاری ہے۔ حارث نے کتاب کو کھولا اور گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے دعا کی۔ اچانک گاؤں میں خوشحالی، امن اور علم کا دور دورہ ہو گیا۔ گاؤں والے حارث کو شکریہ ادا کرنے لگے اور وہ ان کا ہیرو بن گیا۔ اس کے بعد حارث نے کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ اس کا استعمال صرف اچھائی کے لیے ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر نیت نیک ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی صحیح سمت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔